قابل احترام دوستو ساتھیو، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان، اللہ کا کرم کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اور پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے، یہ مبارک مہینے کا پہلا رحمتوں والا عشرہ ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو سب سے عظیم فضیلت اللہ کا قرب دلانے والی ہے، جو سب سے زیادہ عظیم عبادت، وہ روزے کی عبادت ہے۔ روزہ رکھنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ کا بندہ صرف اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی جائز خواہشات کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے۔ اسی لیے تو حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادات کا فضائل بیان فرمائے، کسی بھی عبادت کے لیے یوں نہیں فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں یا اس کا بدلہ میں خود اہتمام سے دوں گا۔ صرف روزے سے متعلق فرمایا، جو میرا بندہ میری رضا کے لیے روزے رکھے گا، مجھے راضی رکھنے کے لیے، اس کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا۔ اللہ جسے مل جائے اس کے پاس اور کیا کمی رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جسے حاصل ہو جائیں اسے تو دنیا کی ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں، ساری بلندیاں اور ساری عزتیں خود بخود مل جاتی ہیں کہ اللہ اسے مل گیا۔ تو یہ روزہ اللہ کے قریب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے روزے کو خوب خشوع خضوع کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے۔ دل میں تنگی نہیں لانی چاہیے کہ رمضان آ گیا، اب صبح سے شام تک مشکل ہو رہا ہے، بھوک برداشت کرنی پڑ رہی ہے، اپنا پیاس برداشت کرنی پڑ رہی ہے، نہیں، بلکہ یہ استحضار رہے، یاد رہے کہ اس بھوک پیاس کے بدلے میں ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ آدمی صبح سے شام تک کتنی مشقت اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دیگر اور لوگ صبح سے شام تک اس لیے مشقت اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ شام کو مزدوری ملے گی۔ اس مزدوری کو سامنے رکھ کر آدمی بڑی سے بڑی مشقت کو برداشت کرتا ہے، یا مہینے کے آخر میں جو تنخواہ ملنی ہوتی ہے اس تنخواہ کو ذہن میں رکھ کر آدمی پورا مہینہ صبح سردی کے اندر 8 بجے اٹھ کر اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہے، بچوں سے دور، شام کو واپس آتا ہے، سارا دن مشقت برداشت کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس کی نظر ہے مہینے کے بعد ملنے والی تنخواہ پر۔ تو اسے مشکل سے مشکل ترین کام بھی مشکل نہیں لگتا، کیونکہ اس کو اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ میں پابندی کروں گا تو مجھے تنخواہ ملے گی۔ اسی طرح اگر ہم روزے کی وجہ سے وقتی تکالیف کو سامنے نہ رکھیں، اس روزہ رکھنے کے بعد ملے گا کیا؟ اللہ کا جو قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ جو اس کا بدل بن جائیں گے، اس کو جب ذہن میں رکھیں گے، استحضار رکھیں گے، تو سخت سے سخت ترین روزہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بھی روزے کا نور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ روزے کے آداب ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے بچنا ہے اور بدرجہ اولا بچنا ہے، جبکہ روزہ رکھنے کے بعد تو حلال چیزوں کو بھی منع کیا گیا۔ کھانا پینا حلال تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کھانا، تو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ چیزیں جو اس سے پہلے ویسے ہی حرام ہیں، منع ہیں، حرام چیزیں، حرام ممانعت ہیں جو اللہ نے منع فرمائی، یہ بھی نہیں کرنا، پورے سال نہیں کرنا، ان کو تو روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ہمیں اس سے بچنا ہے۔ فرمایا کہ روزے کے آداب میں پہلا ادب یہ شامل ہے کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے، یہ روزے کے آداب میں شامل ہے۔ اب بد نظری کرنا ویسے بھی حرام ہے، گناہ کا کام ہے، اور روزہ رکھ کر تو بد نظری کرنا بدرجہ اولا اور زیادہ ضروری سے بچنا ہو جائے گا، اور زیادہ یہ حرام ہو جائے گا۔ تو روزے کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ نظروں کی حفاظت کا ہونا ضروری۔ ہم نے روزہ رکھ لیا اور نظروں کی ہم حفاظت نہیں کر رہے، اور وقت گزارنے کے لیے موبائل کا استعمال، اب موبائل کے اندر نامحرم پر بھی نظریں پڑ رہی ہیں، غلط تصویریں بھی آ رہی ہیں، اور مختلف قسموں کی پوسٹیں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں
کہ جی دن گزر جائے گا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ روزہ ہمارا خراب ہو رہا ہے، نظروں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے روزے کا نور ختم ہو رہا ہے۔ نظر، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ انسان کو جب شیطان بہکاتا ہے وہ سب سے پہلا نظروں کے ذریعے سے تیر چلاتا ہے۔ اگر نظروں کے ذریعے سے پہلا تیر اس کا نشانے پر بیٹھتا ہے تو وہ انسان کو پورا پھر جکڑ لیتا ہے اور انسان کو گناہوں کی دلدل میں پھنساتا چلا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شیطان کے پہلے تیر سے بچ گیا وہ اگلے تیروں سے بھی بچ جائے گا۔ تو شیطان کا پہلا تیر ہے، نظروں سے وہ غلط کام کرواتا ہے، نگاہوں کے ذریعے بد نگاہی کروا کر یہ شیطان پہلی دفعہ کامیاب ہو جاتا ہے اور انسان بیچارہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد تو ہمیں اور زیادہ نظروں کی حفاظت کرنی ہے، جبکہ تو عام دنوں میں بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب روزہ رکھ کر ہم نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے تو اپنے روزے کو ہم خراب کر رہے ہیں۔ تو پہلا ادب نظروں کی حفاظت، اور فرمایا روزہ کا دوسرا ادب ہے اپنی زبان کی حفاظت، زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ اب اس زبان سے جھوٹ بھی انسان بول رہا ہوتا ہے، غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے، چغلی بھی کر رہا ہوتا ہے، لعن طعن بھی کر رہا ہوتا ہے، گالم گلوچ بھی کر رہا ہوتا ہے، کسی کا دل بھی دکھا رہا ہوتا ہے۔ غلط زبان چلانے سے بھی انسان خسارے میں پڑ جاتا ہے، روزہ خراب کر لیتا ہے۔ روزہ رکھ لیا، اب فرمایا پورے جسم کا روزہ ہے، صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ غیبت، چغلی اور لعن طعن اور ان جھوٹ اور ان چیزوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ زبان سے لایعنی گفتگو نہیں کرنی، غلط بات نہیں کرنی، زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ اب روزہ رکھنے کے بعد ہم غیبت میں لگے ہوئے ہیں، تو غیبت کرنا تو حرام ہے۔ اتنی عظیم عبادت تو شروع کر لی ہم نے، روزہ رکھ لیا، لیکن حرام سے نہیں بچ رہے، غیبت سے نہیں بچ رہے۔ وہ واقعہ آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی یہاں سنایا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے صحابہ اکرام نے بتایا یا رسول اللہ وہ فلاں دو خواتین ہیں، انہوں نے روزہ رکھا اور ابھی ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور ان کی جان نکلنے کو ہو رہی ہے، کیا وہ روزہ کھول دیں، کوئی دوا کا استعمال کر لیں، کیا کریں؟ آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ان دونوں خواتین کو لے کر آؤ۔ خواتین کو بلایا گیا اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک بڑا برتن منگوا کر ان کے پاس بھجوایا کہ ان کو کہو کہ اس برتن میں قے کر دیں، الٹی کریں۔ دونوں خواتین نے اس برتن میں جب الٹی کی تو تازہ گوشت کے لوتھڑے ان کے منہ سے نکلے، ان کے پیٹ سے نکلے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے غیبت سے متعلق کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے زندہ بھائی، اپنے مردار بھائی کا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، فرمایا اپنے بھائی کا گوشت تم کھاؤ۔ فرمایا کہ یہ غیبت کرنا اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، مردار بھائی کے یعنی انتقال شدہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں خواتین نے روزہ تو صحیح رکھا، حلال طریقے سے رکھا، لیکن اس کے بعد یہ حرام گناہ میں ملوث، حرام کام میں ملوث ہو گئی اور کہا کہ یہ غیبت میں لگ گئی۔ یہ دونوں خواتین غیبت کرتی رہی، اس غیبت کی وجہ سے گویا کہ انہوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا، کچا گوشت کھایا، اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی۔ جب انہوں نے الٹی کی تو وہ گوشت بھی نظر آیا۔ تو یہ امت کو ایک تعلیم دی گئی، سبق دیا گیا کہ اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، غیبت کریں گے تو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم روزے کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے، اور اسی طرح روزے کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دن گزارنے کے لیے گانے سنے جا رہے ہیں اور کانوں کے گناہ میں ہم ملوث ہو رہے ہیں۔ کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کانوں کے ذریعے سے غیبت نہیں سننی، چغلی نہیں سننی، غلط باتیں نہیں سننی، گانے نہیں سننے، فضولیات نہیں سننی، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، روزے کا نور تبھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ بھی روزے کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کرے، جس طرح زبان کی، کان کی حفاظت کی، آنکھوں کی حفاظت کی، دیگر اعضاء کی حفاظت کرے۔ غلط جگہ پر چل کر نہیں جانا، اپنے پیروں کی حفاظت کرنی، ہاتھوں کو غلط استعمال نہیں کرنا، ہاتھ کے ذریعے سے کہیں ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھیں۔
اپنے پورے اعضاء کی حفاظت کرنا کہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے تو پورے جسم کے ہر عضو کی حفاظت کرنا، غلط غیر شرعی کاموں سے بچانا پورے وجود کو، یہ روزے کے آداب میں شامل ہے۔ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ پورے وجود کی حفاظت کرنے کا نام یہ اصل روزہ ہے۔ اسی طرح فرمایا بھی روزے کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کھانے پینے کے معاملے میں اعتدال کا مظاہرہ کرے۔ فرمایا کہ زیادہ کھانے سے انسان میں سستی آتی ہے۔ فرمایا کہ سحری کے اندر بھی کھانا اعتدال کے ساتھ، افطاری میں بھی کھانا اعتدال کے ساتھ۔ بہت زیادہ کھانا کھانے سے انسان میں سستی آئے گی، عبادت نہیں ہو پائے گی، انسان پر غفلت سوار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین بڑے حضرات کا یہ معمول رہا کہ وہ کھانے میں اعتدال سے کام لیا کرتے تھے۔ تو حرام سے تو بچنا ہے، حلال غذا میں بھی اعتدال سے کام لینا ہے کہ رمضان کی مبارک گھڑیاں کہیں سستی کی نظر نہ ہو جائیں، زیادہ نیند کی نظر نہ ہو جائیں، بلکہ ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنانا ہے۔ تو یہ روزے کے آداب میں شامل ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا کہ روزے کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اپنے اوپر ناز نہ ہو، اپنا کمال نہ سمجھے، اور دل میں یہ بات نہ لے کر آئے کہ میں روزے سے ہوں، میں نے تو اتنے روزے رکھ لیے اور میں روزے دار ہوں، میں تو پابندی سے ہر سال روزہ رکھتا ہوں۔ کبھی بھی اپنے نفس کو، شیطان کو خوش کرنے کے لیے یہ بات دل میں نہ لے کر آئے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں روزے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا اپنے روزے پر ناز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ روزے کے آداب ہیں، ان آداب کو سامنے رکھ کر جب روزہ رکھیں گے تو روزہ بہت اتنی بڑی عظیم عبادت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کو لینے کا ذریعہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خود اللہ اس کا بدل بن جاتے ہیں، روزے کے بدلے میں خود اللہ مل جاتے ہیں، بشرطے کہ روزہ اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ رکھا جائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے دار ایسے ہوں گے کہ جن کو بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ فرمایا کہ ایسے ہی جو روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے ان کو روزے کا فائدہ نہیں ہوگا، سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، کہ جو آداب یعنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے، کانوں کی حفاظت نہیں کریں گے، دیگر اعضاء کی حفاظت نہیں کریں گے، دیگر حرام چیزوں سے نہیں بچیں گے، تو فرمایا کہ پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اور کچھ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اس ایک مہینے کو آدمی قیمتی بنا لیتا ہے تو اس کی برکت سے آنے والے 11 مہینوں کو اللہ تعالیٰ قیمتی بنا دیتا ہے، توفیق عطا فرماتا ہے، عبادت کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ اور علماء نے لکھا جو رمضان کے مبارک مہینے کو قیمتی بناتا ہے، عبادت کرتا ہے، اچھے طریقے سے گزارتا ہے، پچھلے 11 مہینوں کی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایک مہینہ اہتمام سے گزارنے سے پچھلے 11 مہینوں کی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائیں گے، اور آنے والے 11 مہینوں میں توفیق نصیب فرمائیں گے، نماز کی، تلاوت کی، دیگر اور احکامات کو پورا کرنے کی توفیق اللہ ان کو عطا فرما۔ تو اس لیے رمضان کی خوب قدر کریں، اللہ رب العالمین ہمیں ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔